الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، من صلی علی عشرۃ من اول النہار وعشرا من آخرہ نالتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ آقا فرماتے جس نے 10 بار دن کے ابتدائی حصے میں اور 10 بار دن کے آخری حصے میں درود شریف پڑھا، روز قیامت میری شفاعت پا لے گا۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اگر مہنگائی کے ٹینشن سے، روزگار کے ٹینشن سے، دنیا کی پرابلم سے نکلنا چاہتے ہیں نا، میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، آپ اپنے اللہ کو راضی کریں۔ ہاں، رحمان الدنیا والآخرہ ہے، میرا رب آخرت کا بھی مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے۔ میں اسے راضی کر لوں، وہ میری دنیا بھی اچھی کر دے گا، میری آخرت بھی اچھی کر دے گا۔ میرے اور رب کے بیچ میں کوئی سیکرٹری نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ بات کرنا شروع کر دو، جتنی دیر کرنی ہے کرو نا بات، اور وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ وہ دینے کے لیے تیار ہے، ہم پکارتے، ہمیں جلدی اتنی ہے، ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آ رہا۔ ارے 2 رکعت نفل پڑھ لی، کبھی تسبیح پڑھ لی، سب چلے گئے تو کونے میں اللہ سے باتیں شروع کر دی۔ سوچو نا، اپنی ماں سے جب آپ تڑپ کر بات کرتے ہو تو ماں سینے لگا لیتی ہے۔ جب اللہ سے عرض کرو گے کہ مولا پریشان ہوں، اے میرے مولا پھنس گیا ہوں، اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں، نہیں چھوٹ رہے گناہ، مالک کسی طریقے سے بچا لے، اے اللہ حرام روزی سے بچا لے۔ بولو نا جو دل میں، اللہ سے کون روک رہا ہے تمہیں؟ اور جس زبان میں بات کرنی ہے کرو۔ ارے وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، وہ تمہاری کیفیات کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے گھر میں آئے ہو تو مانگو نا اس سے۔ ارے تمہارا مہمان تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائے اور رونا شروع کر دے کہ پریشان ہوں، تو کیا دھکے دے کے نکالو گے؟ تم بولو گے گھر کے اندر آ گیا ہے، مہمان ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ ارے قریب کے گھر میں آ گئے جب تم اور ادھر آنسو بہانا شروع کر دیے تو کیا خالی لوٹائے گا؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ اس کے گھر میں آ کر دل سے مانگنے پر وہ کیا کیا عطا فرمائے گا۔ ایک ٹارگٹ زندگی میں بنا لو، میں نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، میرے اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں، واللہ وہ تمہاری روزی میں برکت ڈالے گا، وہ تمہارے دل میں سکون ڈالے گا، تمہارے گھر میں سکون اور چاشنی ڈال دے گا، تمہارے گھر میں عافیت آ جائے گی، لائف انجوائے کرنے لگو گے، کیونکہ رب راضی ہے نا۔ ایک فارمولہ یاد رکھو، جس سے رب راضی اس سے سب راضی۔ ہم رب کو راضی کے نہیں کرتے، ہم سب کو راضی کرتے ہیں، ہمیں رب کو راضی کرنا ہے۔ آنا جانا رکھو، تھام لو مسجد کو۔ علماء کہتے ہیں اگر کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہے نا، اس کے ایمان کی اسٹرینتھ کو چیک کرنا ہے، تو یہ چیک کرو کہ وہ مسجد میں کتنا آتا جاتا ہے۔ اب اپنے آپ سے سوال کر لو کہ ہمارا مسجد میں کتنا آنا جانا ہے۔ بیٹھ جاؤ نا اس کے گھر میں، آ گیا ہوں یا اللہ تیرے گھر میں، پریشان ہوں، تھک گیا ہوں مولا، دنیا بھر کے دھکے کھا لیے، مسئلہ حل نہیں ہوا، کریم اب تیرے گھر میں آ کر بیٹھ گیا ہوں، اور تو میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، اے اللہ بس میری جھولی بھر دے۔ باتیں کرو اللہ سے، دل کی باتیں کرو۔ آپ کے لیے زبردست وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ استغفار جہاں گناہوں کی معافی ہے نا، وہاں یہ بہت سارے مسائل کے حل کی کنجی بھی ہے۔ اپنی زبان استغفار سے تر رکھے۔ اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ایک اور حدیث سنیے گا، اللہ فرماتا، حدیث قدسی ہے، میری تقدیر پر ایمان لانے والا، میرے لکھے پر راضی رہنے والا، میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا، اور میری رضا کی خاطر اپنی شہوات نفسانی کو ترک کرنے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعض فرشتوں کی مانند ہے۔ یہ ہے جوانی کا استعمال، یہ اپنے آپ کو روکنا۔ آج بندہ کبھی رکتا بھی ہے نا تو اکیلے میں نہیں رک رہا ہوتا، دروازہ بند ہوا، اب جو دیکھنا ہے دیکھ لو، جو کرنا ہے کر لو۔ کہتے ہیں کسی اور کنٹری میں چلتے ہیں، کسی اور علاقے میں چلتے ہیں، ادھر کوئی جاننے والا نہیں ہوگا،
جدھر بھی جاؤ گے اللہ تو دیکھ رہا ہے. کاش گناہ کرتے وقت دل میں یہ نقش ہو جائے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ رب دیکھ رہا ہے. ایک اور بڑا درد ہے مجھے، نوجوان بیٹھے ہیں، کہ آج ایک اور کہانی یہ بن گئی ہے کہ ہماری ہر سیلیبریشن، ہماری ہر خوشی جو ہے اس میں ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. یہ ہے کتنی عجیب بات. دنیا میں آپ کو کوئی گفٹ دے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تھینک یو، بڑی مہربانی، جزاک اللہ. اچھا گفٹ دے، بندہ کہتا ہے اس کو تو کبھی بھی ناراض نہیں کروں گا، بڑا خیال رکھتا ہے. اللہ نے کروڑوں گفٹ دیے مجھے اور آپ کو، آنکھیں دی، ناک دی، کان دیے، زبان دی، گونگا نہیں بنایا، بہرا نہیں بنایا، ہاتھ والا بنایا، پیر والا بنایا، مال دیا، گھر دیا، عزت دی. اچھا پھر خوشی دی. جو اللہ خوشی دینے والا ہے، مثال کے طور پر کسی کا بچہ پیدا ہوا، بچے پیدا ہونے کی خوشی میں پارٹی کریں گے. اس پارٹی میں کیا کریں گے؟ اللہ کو ناراض کرنے والا. بچے کی تھوڑا بڑا ہوا، برتھ ڈے کرنی ہے، برتھ ڈے کریں بھائی، کون منع کرتا ہے؟ برتھ ڈے کریں گے، اس میں اللہ کو ناراض کرنے والا. خوشی رب دیے جا رہا ہے، ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. وہ بچہ بڑا ہو گیا، اب اس کی شادی کرنی ہے، اس شادی کی خوشی میں بھی اللہ کو ناراض کرنا. اور کتنا ناراض کرنا ہے؟ اتنا ناراض. کون سا کام ہے جو شادیوں میں آج نہیں ہو رہا؟ حالانکہ پوچھو ان سے کہ جن کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوتی، ماں باپ رو رو کے دعائیں کرتے ہیں اللہ بچوں کی شادی ہو جائے، رشتہ آ جائے. رشتہ آیا اور اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا. یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے. اللہ نے گھر دیا، گھر کی اوپننگ پارٹی، اس میں اللہ کو ناراض. اللہ نے ایک نیا سال دیا، نیو ایئر پارٹی، پھر اللہ کو ناراض ہے. بندہ بیمار ہو کر صحت یاب ہوتا ہے، کیا کہ صحت کی خوشی میں پارٹی، پھر اللہ کو ناراض. ارے اللہ کے بندوں، تمہیں رب دیے جا رہا ہے اور تم اسے ناراض کیے جا رہے ہیں. پھر کہتے ہیں ہماری نعمتیں چلی جاتی ہیں. بچوں کی شادی میں لاکھوں کروڑوں خرچ کیے، تھوڑے عرصے بعد بہو گھر پہ آ گئی یا بیٹی گھر پہ آ گئی طلاق لے کر، رشتہ ٹوٹ گیا، بڑی ناراضگی. اچھا شادی ہو گئی تو ان کے یہاں اولاد نہیں ہو رہی، کیا کرے؟ ارے تم نے اس شادی میں اللہ کو ناراض کتنا کیا تھا، کبھی سوچا؟ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ میں خوش ہو رہا ہوں. ذرا میرا جملہ سنیے گا، اللہ کرے میری یہ بات آج دل میں اتر جائے. یہ سوشل میڈیا پر بھی لائیو جا رہا ہے. یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے کہ اللہ خوشی دے رہا ہے، میں خوش ہو رہا ہوں، میرے بچے، فیملی، دوست خوش ہو رہے ہیں، اور اس خوشی میں میرا رب ناراض ہو رہا ہے. مجھے بتاؤ نا، یہ عقل مندی ہے؟ ارے آج ایک بات طے کر کے جاؤ کہ میں جب بھی خوشی مناؤں گا ایسے مناؤں گا کہ میرا رب بھی مجھ سے خوش ہو جائے. یہ پاسبل ہے نا؟ بلکہ میں آج یوتھ کو، نوجوان کو ایک پوائنٹ دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ ایک نیت کر کے جاؤ، یار میری جب بھی شادی ہونی ہے نا، میں نے کم از کم اللہ کو ناراض نہیں کرنا. کیوں؟ آپ کی شادی میں انجوائے کون کرے گا؟ آپ کے دوست، آپ کے رشتہ دار. اچھا آپ کہیں گے یار ہم کوئی رسم نہیں کریں گے تو خاندان والے کیا کہیں گے؟ تم خاندان والوں کو راضی کرنے کے لیے، تم دوستوں کو راضی کرنے کے لیے ایک تو لاکھوں روپے خرچ کرو گے، اس کے بعد اس سب کا وبال جو آئے گا وہ تم میاں بیوی پر آئے گا، اس کپل پر آئے گا کہ ان کی شادی میں یہ ہوا تھا. اینڈ آف دا ڈے اس کے سارے کمپلیکینسز وہ آپ نے بھگتنے ہیں. تو میں کیوں بھگتوں بھائی؟ اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے میں اور میری بیوی اور آنے والے بچے اس لعنت کو کیوں بھگتے ہیں؟ ہم نے وہی کرنا ہے جو رب کی رضا. آپ کر کے دیکھو، پھر اس کی خوشیاں دیکھو، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. آپ خوشی میں شکر ادا کریں نا، نعمتوں کا شکر ادا کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں. شادیاں اچھی انداز سے بھی ہوتی ہیں. ایک صاحب مجھے ملے، بہت کمال کی بات کی. جب بھی اپنے کسی بچے کی شادی کرتا ہوں، ساتھ 2 غریب بچوں کی شادیاں بھی کر دیتا ہوں. رسمیں وسمیں نہیں کرتا، وہ پیسے ان غریب بچوں پہ خرچ کرتا ہوں. وہ ساری زندگی جھولیاں اٹھا اٹھا کے میرے بچوں کو دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، میرے بچوں کی خیر ہو جاتی ہے. یہ کرو نا، کمال ہے. ہر خوشی میں رب کو ناراض. اللہ کرے یہ شیطان کا وار ہم سمجھ جائیں. یہ مردود چاہتا یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے اور ہم اس کی بات مان لیتے ہیں. ہماری ہر سیلیبریشن میں ہم سیلیبریٹ کریں، اس میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، مگر ایسی سیلیبریشن کرو کہ اللہ بھی راضی ہو جائے. قرآن خوانی کریں، نعت خوانی کریں، لنگر کریں، غریبوں کو کھلائیں، صدقہ کریں، خیرات کریں. اچھے کپڑے پہنے، کون منع کرتا ہے؟ خود بھی پہنے، دوسروں کو بھی پہنا دے. لیکن تکبر نہ کریں، ریاکاری نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، تکلیف نہ دیں. ارے تم خوش ہو رہے ہو، پورا محلہ رات کو سو نہیں رہا. ایسی کون سی شادی ہے بھائی؟ ڈھول دھمکا، آتش بازی، لوگ نیند سے ڈر کے اٹھ جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے بارات آئی تھی، ایسا لگتا ہے محلے پہ حملہ ہو گیا کسی. اب بتاؤ یہ دل سے دعا نکلی تمہاری شادی کی رات ان لوگوں کے لیے؟ شادی کی رات تم نے ہائے لیے ہیں، لیتے لوگ، پھر کہتے ہیں یار